اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں تمہارے لیے نہایت عمدہ بہترین نمونہ حیات موجود ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ اسوہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ کام کرنے کے لیے جب کسی دوسرے کی نقل اتارے، کسی دوسرے کی کاپی کرے، کسی دوسرے کے نقش قدم پر چلے، کسی دوسرے کو دیکھ کر جب کوئی کام کیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ پہلا بندہ جو کچھ کر گیا اس کا عمل اس کے لیے اسوہ ہے۔ یہاں صرف یہ نہیں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذات اقدس وجود مسعود تمہارے لیے فقط اسوہ ہے، بلکہ فرمایا اسوۃ حسنہ، صرف اسوہ نہیں بلکہ بہترین اسوہ ہے۔ اس لیے کہ بندہ نیک کام کرنے کے لیے جب کسی کو کاپی کرے تو وہ اس کے لیے اسوہ ہے، جب کسی کو برا کام کرنے کے لیے کاپی کرے تو وہ اس کے لیے اسوہ ہے۔ تو جب کسی کو کاپی کیا جائے، پیروی کی جائے، جب کسی کو دیکھ کے اس جیسا کوئی عمل کیا جائے تو اسے اسوہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ خیر کے لیے، بھلائی کے لیے، نیکی کے لیے تمہارے پاس جو بہترین اسوہ ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ نے سر سے لے کے پاؤں تک اسوہ حسنہ بنا کر کائنات کو عطا فرمایا۔ اب اگر کوئی اپنا عقیدہ درست کرنا چاہتا ہے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعتقادات کی پیروی کرے۔ اگر کوئی اپنی عبادات کو درست کرنا چاہتا ہے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ عبادت کی کاپی کرے۔ اگر کوئی اپنے معاملات کو درست کرنا چاہتا ہے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل کو اپنائے، اس لیے کہ زندگی گزارنے کا مصطفیٰ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود سے بہتر کوئی نمونہ اللہ نے کائنات کو عطا نہیں فرمایا۔ یاد رکھیں، ہم عبادات میں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں کم یا زیادہ، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے جو باقی گوشے ہیں، یعنی معاملات میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو جو کچھ ہمیں قرآن کریم برہان رشید میں لفظوں کی شکل میں نظر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک زندگی میں عملی صورت میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ جو کچھ قرآن میں بیان ہوا ہم پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، ہمیں جو کچھ قرآن سے ملتا ہے اگر قرآن کو عملی صورت میں دیکھنا چاہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود میں، سرکار کی سیرت طیبہ میں عملی طور پر ہمیں وہ نظر آتا ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پر عمل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن کوئی نظریے کی کتاب نہیں، قرآن کوئی فلسفیانہ کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جو قابل عمل ہے۔ قرآن ایسے اعمال کی دعوت نہیں دیتا، ایسے افعال کی دعوت نہیں دیتا، ایسے احکامات اور اوامر کی طرف متوجہ نہیں کرتا کہ جن پہ عمل ہی نہیں کیا جا سکتا، اور بندہ یہ کہے کہ جی قرآن کون عمل کر سکتا ہے قرآن پاک پر۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ
پیارے آقا کی سیرت طیبہ کا جب مطالعہ کریں تو ہمیں سارے کا سارا قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک زندگی میں عملی صورت میں نظر آتا ہے۔ گویا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پر عمل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن کوئی نظریے اور فلسفے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن از اول تا آخر قابل عمل ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پر عمل کر کے دکھایا۔ اب عبادات کے ساتھ معاملات پر اگر عمل کیا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کی پیروی کی جائے تو ہم ایک صالح معاشرہ قائم کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ اچھا معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں، ایک فلاحی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں، تو وہ فقط عبادات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے سے ایک صالح معاشرہ وجود میں نہیں آئے گا۔ یعنی بندہ نماز پڑھ لے، آقا علیہ السلام کی پیروی میں، روزہ کیسے رکھنا ہے رکھ لے، اس کے علاوہ جتنی عبادات ہیں ان میں حضور پاک کی پیروی کی جائے، اور جو معاملات ہیں ان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کو پس پشت ڈال دیا جائے، تو کبھی بھی اچھا معاشرہ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اپنی معاشرے کو دیکھیں، اسلامی معاشرے کو دیکھیں، پاکستانی معاشرے کو دیکھیں، تو ہمیں یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریق پر، آپ کے اسوہ حسنہ پر ہمیں عبادات تو ملتی ہیں، مگر کم لوگ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کاپی کرتے ہوئے، اسوہ حسنہ کی پیروی کرتے ہوئے جو اپنے معاملات حیات کو سر انجام دیتے ہوں۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ آج سے ہم اللہ کی توفیق سے معاملات رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اس لیے کہ فقط عبادات میں آقا علیہ السلام کی پیروی کرنے سے ہم اچھا معاشرہ قائم نہیں کر سکتے، جب تک کہ معاملات میں، جب تک کہ سیاسیات میں، جب تک کہ اخلاقیات میں، جب تک کہ مہلکات اور منجیات میں ایک ایک پہلو پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی پیروی نہ کی جائے، ایک صالح معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا۔ تو آج سے جو ہماری گفتگو جس عنوان پر جاری ہوگی وہ ہے معاملات رسول۔ آئیے معاملات کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھیں کہ معاملہ کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، معاملہ کہتے ہیں طرفین کے درمیان کوئی عمل، کوئی امر، کوئی کام جب طے پا جائے۔ طرفین میں دو لوگ بھی ہو سکتے ہیں، بندہ بندے کے ساتھ کوئی کاروبار کرے، بندہ بندے کے ساتھ کوئی سودا کرے، بندہ بندے کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ کرے، بندہ بندے کے ساتھ کوئی سلوک کرے۔ جو بندہ بندے کے ساتھ یا ایک کمپنی کے ساتھ یا گروہ کے ساتھ، دو لوگ، دو طبقات جب آپس میں کوئی ڈیل کریں، کوئی معاملہ کریں، تو اسے کوئی عمل کریں، اسے معاملہ کہتے ہیں۔ اچھا، وہ جو معاملہ ہے وہ سودا بھی ہو سکتا ہے، وہ کاروبار بھی ہو سکتا ہے، لین دین بھی ہو سکتا ہے، وہ خرید و فروخت بھی ہو سکتا ہے، وہ اجارہ بھی ہو سکتا ہے، وہ نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں اگر میں عرض کرنا چاہوں تو عبادات کہتے ہیں بندے کا رب کے ساتھ تعلق۔ بندہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں کیسے پیش کرے، کیا پیش کرے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، قیام میں، رکوع میں، سجدہ میں۔ جو بندے کا رب کے ساتھ تعلق ہے اس کا عنوان ہے عبادات۔ جو بندے کا بندے کے ساتھ لین دین ہے اس کو کہتے ہیں معاملات۔ جو حکومت اور رعایا کا تعلق ہے، گورنمنٹ کا اور عوام کا جو تعلق ہے، اسے کہتے ہیں سیاسیات۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہاں عبادات میں اپنا بہترین اسوہ چھوڑا،
نماز کیسے پڑھی جائے، روزہ کیسے رکھا جائے، حج کیسے کیا جائے، زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے، اپنے مولا کو کیسے منایا جائے، مولا کی بارگاہ میں حاضری کیسے دی جائے۔ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے تو اس کی نیت کیا ہو، ارادہ کیا ہو، اس کا تصور کیا ہو، تخیل کیا ہو، اس کی توجہ کس طرف ہو۔ وہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں تعلق جوڑنے کا طریقہ سکھایا، وہ آئے گا عبادات کے عنوان کے تحت۔ بالکل اسی طرح جیسے کامل رہنمائی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ بندہ اللہ کے ساتھ کیسے تعلق بنائے، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ رہنمائی بھی ارشاد فرمائی اور عملی نمونہ پیش کیا کہ بندہ بندے کے ساتھ کیسے زندگی گزارے۔ ہم مسجد میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متبع ہوتے ہیں، ہم وضو کر کے جب کھڑے ہوتے ہیں تو آقا علیہ السلام کی مکمل پیروی میں ہوتے ہیں، مگر جب مسجد سے نکلتے ہیں تو گویا سمجھتے ہیں ہمارا جو حضور پاک کے ساتھ اور رب کے ساتھ جو تعلق تھا وہ مکمل ہو گیا، جبکہ یہ دین اسلام کے گوشوں میں سے ایک گوشہ ہے جسے عبادات کہتے ہیں۔ اور معاملات میں ہم اتنے کمزور ہو گئے کہ ہمیں یہ علم ہی نہیں کہ سب سے بڑا تعلق جو بندے کا بندے کے ساتھ ہے، جو حقوق العباد کے ذیل میں آتا ہے۔ دیکھیں حقوق دو طرح کے ہم بیان کرتے ہیں نا، حقوق اللہ بندے کے ساتھ جو بندے پہ جو اللہ کے حقوق ہیں، حقوق العباد جو بندے کے ساتھ حقوق ہیں۔ پھر ان میں بعض علماء اس میں ایک اور درجہ بناتے ہیں، اسے حقوق مصطفیٰ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حقوق۔ اس کو بھی علیحدہ بیان کیا گیا ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ یعنی بعض علماء ذیشان نے حقوق العباد میں جو سب سے افضل حق ہے وہ بتایا کہ بندے جو بندوں میں سب سے بڑا حق ہے وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے، حقوق النبی یا حقوق مصطفیٰ بندوں میں۔ پھر اس کے بعد آ جائیں تو پھر والدین کا بہت بڑا حق ہے جو قرآن کریم نے اپنی عبادت کے بعد بیان کیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، توحید کا ذکر کیا، رد شرک کا بیان کر کے ساتھ ہی بیان کیا والدین کے ساتھ احسان کرو۔ وہ حقوق العباد میں ماں باپ کا حق سب سے فائق ہے، پھر خونی رشتہ داروں کے حقوق، پھر ہمسایوں کے حقوق، پھر باقی لوگوں کے حقوق۔ بندے کا بندے کے ساتھ جو رویہ ہے اسے کہتے ہیں معاملات۔ ہم عبادات میں تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی پیروی کرتے ہیں، لیکن معاملات میں بدقسمتی کے ساتھ ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نصیب نہیں ہو پا رہی۔ تو ہم آج سے کوشش کریں گے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معاملات حیات کا مطالعہ کریں تاکہ اپنے معاملات زندگی کو معاملات رسول کے فیض سے مزین کر سکیں۔ میں نے عرض کیا معاملہ کہتے ہیں طرفین کے درمیان جو طے پا جائے وہ معاملہ، اس کی جمع معاملات آتے ہیں، کام کاج اس سے مراد ہے، کاروبار اس سے مراد ہے، امور اس سے مراد ہے۔ اور آسان اگر کرنا چاہیں تو معاملات کا مطلب ہوتا ہے ہمارا رویہ، ہمارا سلوک، ہمارا طرز عمل، بندہ بندے کے ساتھ کیسے سلوک کرتا ہے اسے معاملات کہتے ہیں۔ بندہ بندے کے ساتھ کیا رویہ اپناتا ہے یہ معاملات میں آتا ہے، اور وہ معاملات ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ وہ ملیں گے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ سے۔ دو درجے اس میں نے جب مطالعہ کیا تو دیکھا تو بہت بڑا مضمون تھا، پھر میں نے کہا اس کے دو درجے کرتے ہیں اور تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ معاملات رسول کو مختلف گوشوں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، پھر بعد میں ترتیب کے ساتھ
جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات حیات ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طرز عمل ہے، سرکار کا جو سلوک اور رویہ ہے لوگوں کے ساتھ، پھر اس کے اندر جو حکمتیں ہیں وہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں، تاکہ ہم اپنے رویے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل کی روشنی میں درست کر سکیں۔ تو آئیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے چند گوشے مطالعہ کرنے کی، پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا، آپ راوی ہیں، کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نجد کی طرف کچھ سوار بھیجے، گھوڑ سوار سواری پہ گئے، ایک شخص کو پکڑ کے لے آئے۔ وہ بندہ تھا بنی حنیفہ قوم کا، سردار تھا، ثمامہ بن آسال، کافر تھا۔ اس کو پکڑ لیا، مسجد نبوی میں لے آئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے یہاں روک لیا جائے، باندھ دیا جائے، تاکہ آتے جاتے یہ لوگوں کو دیکھے۔ جب اسے باندھ دیا گیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام پیش کیا، اس سے کلام فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ثمامہ تمہارا کیا خیال حملہ کیا جائے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا آپ کے بارے میں بڑا اچھا خیال ہے، اگر آپ مجھے مار ڈالیں گے تو اس میں کوئی برائی نہیں کہ میں نے آپ کے بہت سارے لوگوں کو مارا ہے، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، اور اگر آپ کوئی پیسے مقرر کریں گے، مال مقرر کریں گے، تو جتنا مال مقرر کریں گے میں وہ مال منگوا کے آپ کو دے کے تو آپ سے آزادی حاصل کر لوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کلام ختم کر دیا۔ دوسرے دن یہی بات پھر فرمائی کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ یہی بات ثمامہ بن آسال نے ریپیٹ کی کہ اگر آپ مجھے مار ڈالیں تو آپ کا حق بنتا ہے، میں نے بھی بندے مارے ہوئے ہیں، چھوڑ دیں تو میں شکر گزار ہوں، اور اگر آپ کوئی مال لینا چاہتے ہیں تو میں وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ آقا علیہ السلام واپس چلے گئے۔ تیسرے دن آقا علیہ السلام نے دوبارہ یہی کلام کیا اور ثمامہ بن آسال نے یہی جواب دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ثمامہ بن آسال کو چھوڑ دو، کچھ لیے بغیر چھوڑ دو۔ صحابہ کرام نے ثمامہ بن آسال کو چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ دیا تو یہ اچنبے کی بات تھی کہ قتل بھی نہیں کیا، کوئی سزا بھی نہیں دی، چلے میں مال تو دے سکتا تھا، مال بھی نہیں، اتنا اچھا سلوک۔ تو وہ اس کے دل پہ بڑا اثر ہوا آقا علیہ السلام کے اچھے سلوک کا۔ ثمامہ مدینہ منورہ سے باہر گیا، کہیں ایک چشمہ نظر آیا، اس چشمے پہ اس نے اپنے آپ کو غسل دیا، اپنے کپڑے دھوئے، خشک کیے، دوبارہ پہنے، صاف ستھرا ہو کے تو دوبارہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا، اور حاضر ہو کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اور خادموں میں اور صحابہ میں شامل ہو گیا۔ بلکہ بڑے پیارے جملے کے ساتھ اس نے اپنے اس معاف ضمیر کا اظہار بھی کیا۔ اب چونکہ وہ صحابی بن گئے تو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میرے نزدیک روئے زمین پر آپ کے چہرے سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ کوئی نہیں تھا اب سے پہلے، اور اب حال یہ ہے کہ آپ کے چہرہ انور سے مجھے زیادہ محبوب چہرہ کوئی نہیں۔ پھر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کے دین سے بڑھ کر مجھے کوئی دین زیادہ ناپسندیدہ مبغوض نہیں تھا، اور اب حال یہ ہے کہ آپ کے دین سے بڑھ کر مجھے کوئی دین اور محبوب نہیں ہے، آپ کے شہر سے بڑھ کر مجھے کوئی شہر ناپسندیدہ نہیں تھا، اب حال یہ ہے کہ آپ کے مدینہ منورہ، آپ کے شہر سے بڑھ کر مجھے کوئی شہر اور پیارا نہیں ہے۔ اپنی حاضری پیش کی،
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، جب آپ کے لوگوں نے مجھے پکڑا نا تو اس وقت میں عمرے کے لیے جا رہا تھا، تو اب میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، مسلمان ہو چکا ہوں، اب سرکار آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ اور اب جا کے عمرہ کرنے کی سعادت حاصل کرو۔ مدینہ منورہ سے چلے، مکہ آ گئے، عمرہ کیا۔ عمرہ کرتے ہوئے کسی کافر نے تانا دیا، اور تانا دے کے اس نے کہا کہ تم تو بے دین ہو گئے، وہ جو مشرکین کا پہلے سے دین چلا آ رہا تھا وہ تم اس کو چھوڑ گئے۔ تو ثمامہ بن اسال کہتے ہیں اللہ کی قسم میں بے دین نہیں ہوا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا غلام ہو گیا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اور کہتے ہیں اللہ کی قسم تمہارے پاس اب یمامہ سے ایک گندم کا دانہ بھی نہیں آئے گا جب تک مجھے حضور پاک حکم نہیں دیں گے۔ یہ چونکہ اپنے علاقے کا اور اپنے قبیلے کے سردار تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم یہ بات کر رہے ہو کہ میں بے دین ہو گیا، اب جو گندم یہاں میں بھیجتا تھا اور یہاں اس کی سیل ہوتی تھی اور تمہاری ضروریات پوری ہوتی تھی، اب ایک گندم کا دانہ بھی نہیں بھیجوں گا۔ بائیکاٹ ہو گیا۔ اب تھوڑا سا جب وقت گزرا اور ادھر سے کوئی گندم نہیں آئی تو بہت بڑا گندم کا حصہ ان کی طرف سے آتا تھا، ان کے قبیلے کی طرف سے، یمامہ کی طرف سے آتا تھا۔ تو اب مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں خط لکھا، اور خط لکھ کے ایک لمبا خط لکھا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثمامہ کو حکم دیا جائے کہ وہ جو ہمارے ساتھ وہ جو مارکیٹنگ کرتا تھا، وہ بزنس تو تجارت کر رہا تھا گندم کی، اس نے وہ تجارت روک لی ہے جس کی وجہ سے ہم مشکلات کے اندر ہیں۔ کافروں نے خط لکھا ہم مشکلات کے اندر ہیں، آپ ثمامہ کو حکم دے کہ وہ جو بزنس روکا ہوا ہے گندم والا وہ دوبارہ سے جاری کرے تاکہ ہماری مشکلات میں کمی آئے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جب خط پہنچا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ثمامہ کو ہدایت فرمائی کہ قریش پر جو غلہ کی پابندی تم نے لگائی ہوئی ہے وہ پابندی اٹھا دو اور ان کے ساتھ دوبارہ تجارت وہ شروع کر لو۔ علماء ذیشان نے لکھا کافروں کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک یہ تھا، ان کی طرف سے بھی یہ ریکویسٹ کی گئی کہ ٹھیک ہے بندے نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا، یہ بھی ٹھیک ہے پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہوگا، کثیر لوگ آپ کے غلام ہو گئے، لیکن وہ جو آپ ہمیں گندم ہمارے ساتھ بزنس کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، اس کی وجہ سے آپ نے جو بزنس روک لیا، ہمیں مشکلات ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ اور معاملات رسول یہ ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کی زندگی کو مشکل نہیں بنایا۔ کافروں نے بھی اگر ریکویسٹ کی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی درخواست کو بھی قبول فرما کر ان کے ساتھ اگر ثمامہ نے تجارت روک دی تو پیارے آقا نے حکم دیا ان کے ساتھ دوبارہ تجارت کو بحال کیا جائے۔ اب ہم دیکھیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو کافروں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، ہمارا مسلمانوں کے ساتھ رویہ کیا ہے؟ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کی تشریف آوری کا ہم پورا سال جشن مناتے ہیں، جن کی تشریف آوری پر ہم پورا سال خوشیاں مناتے ہیں، اور ہر گھڑی اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین تیرا کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہمیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور غلام بنایا۔ تو شکر ادا کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پاک زندگی گزاری اسی طرح ہم بھی زندگی گزاریں تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا اور سیرت طیبہ کا فیض ہمیں نصیب ہو، اور جیسے صحابہ کی زندگی آسان ہو گئی تھی اسی طرح ہماری زندگی بھی آسان ہو جائے اور ہم خوشیاں بانٹنے والے اور آسانیاں تقسیم کرنے والے بن جائیں۔ روایات میں آتا ہے اہل مکہ نے صلح حدیبیہ سے پہلے ابو بصیر نامی ایک صحابی کو کلمہ پڑھنے کی وجہ سے گرفتار کر رکھا تھا۔ پھر صلح حدیبیہ ہو گئی۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو اس کے اندر یہ شرط پائی گئی کہ اگر مکہ کا کوئی بندہ بھاگ کے مدینہ منورہ آ جائے، کافروں میں سے کوئی مدینہ شریف آ جائے تو اس کو واپس کیا جائے گا۔ اب یہ معاہدہ چونکہ ہو چکا تھا، صلح حدیبیہ کے بعد وہ جو صحابی ہیں ابو بصیر، وہ کسی طریقے سے ان کی قید سے بھاگ کر مدینہ منورہ آ گئے۔
مدینہ منورہ آ گئے۔ جب مدینہ منورہ آئے تو مکہ کے کافروں نے بندے بھیجے، انہوں نے کہا کہ آپ کا اور ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے، کانٹریکٹ ہو چکا ہے، وعدہ ہو چکا ہے کہ کوئی بندہ ہمارا گیا آپ واپس کریں گے، تو یہ بندہ ہمیں واپس کیا جائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ ہمارے اور اہل مکہ کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے، اور معاہدے کے مطابق آپ قریش کے نمائندوں کے ساتھ واپس جائیں گے، آپ جانے کے لیے تیار ہیں؟ تو صحابی کہتے ہیں حضور جیسے آپ کا حکم۔ تو وہ واپس اسی قید میں مکہ مکرمہ واپس چلے گئے جس قید سے وہ بھاگ کر مدینہ منورہ آئے تھے، صرف اس وجہ سے کہ مسلمانوں نے معاہدہ کیا ہوا ہے، وعدہ کیا ہوا ہے، اور مسلمان اگر کافر کے ساتھ بھی کانٹریکٹ کرے تو اسے بھی بائی پاس کرنے کی اور توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی کے ساتھ وعدہ کر کے نہیں توڑا، بلکہ ہمیں حکم یہ دیا کہ لا ایمان لمن لا عہد لہ، کہ جو بندہ وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا تو ایمان ہی کوئی نہیں، اس کا تو کامل ایمان ہی نہیں کہ جو بندہ وعدہ پورا نہیں کرتا۔ اور ہمارا حال دیکھ لے کہ ہمارا وعدہ اور وعدے کی پاسداری ہمارے اندر کتنی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات حیات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ حسن سلوک مسلمانوں کا تو پہلا اور بڑا حق ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل نرم فرمائے اور انہیں دولت ایمان سرفراز فرمایا اور انہیں کلمہ نصیب ہو گیا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اچھے سلوک کی وجہ سے مسلمانوں کا حلقہ بہت بڑھتا چلا گیا۔ اگر کافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا پیارے آقا حکم دے رہے ہیں تو مسلمان کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرے، کوئی بندہ سوچ سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ساتھ معاہدہ کر کے بھی اسے بھی توڑنے سے منع کرتے ہیں۔ کافروں کے ساتھ کانٹریکٹ ہو گیا، اس کو بھی توڑنے سے روکا گیا، تو بندہ بندے کے ساتھ وعدہ کرے تو بندہ کہتا ہے کی فرق پوندا ہے، وعدہ ہی کیتے ہے نا، تو وعدے سے بڑا کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا عہد لہ، بھائی جس کا وعدہ پورا نہیں اس کا تو ایمان ہی پورا نہیں۔ گویا جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا ایمان ناقص ہے۔ معاملات رسول کی پیروی کرنے سے ہمارا معاشرہ صالح معاشرہ بنے گا۔ ہمیں جو اس معاشرے میں، پاکستانی معاشرے میں، آج کے معاشرے میں جو حضور علیہ السلام کے مدنی معاشرے کی خوشبو نظر نہیں آ رہی، اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم عبادات میں کم ہیں، عبادات بڑی کرتے ہیں، ہمارے معاملات رسول کی پیروی میں نہیں ہیں۔ اب آپ کو بتاؤں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عبداللہ بن جدعان بن کعب، یہ بندہ بہت بڑا فیاض تھا، بہت فیاض، سخی۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کو کھانا کھلاتا اور بہت زیادہ کھانا کھلاتا۔ بتایا یہ گیا ہے کہ اس بندے کو پہاڑوں کے درمیان سے کسی غار میں سے سونے ہیرے جواہرات کا خزانہ مل گیا تھا، مگر دل کا سخی تھا، تو اس کا انداز یہ تھا کہ وہ جتنا خزانہ اسے ملا وہ لوگوں کو کھانا کھلا کھلا کے اس نے وہ سارا خزانہ ختم کر دیا۔ یہاں تک آیا کہ ایک مرتبہ اس نے 2000 اونٹ تجارت والے ملک شام روانہ کیے، 2000 اونٹ، اور ان 2000 اونٹوں پر گندم منگوائی، شہد منگوائی اور گھی منگوایا۔ 2000 اونٹ پر منگوا کے تو کھانا تیار کروانا شروع کیا۔ ہر رات کھانا تیار ہوتا اور خانہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اعلان ہوتا کہ جتنے لوگ چاہتے ہیں آ جائیں اور آ کے کھانا کھائیں۔ لوگ کھانا کھاتے، اور دیگ حضرت ابوبکر صدیق کا چچا، اتنی بڑی دیگ تھی کہ دیگ کے اندر سیڑھی لگا کے اس کے اندر اترتے، اتنا بڑا لنگر پکتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بن جدعان کی دیگ کی چھاؤں میں بھی بیٹھا کرتا تھا۔ دیگ اتنی بڑی تھی،
کہ اس کا سایہ ہوتا اور اس کے سائے میں 4 بندے بیٹھ بھی جاتے، پیارے آقا بھی تشریف فرما ہوتے۔ اس کی دیہ کا حال اور اس کی فیاضی یہ کہ سارا کچھ اس نے لٹا دیا، لوگوں کو کھلا دیا۔ اب آئیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں میں نے ایک مرتبہ رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابن جدعان زمانہ جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا، مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، کیا یہ سب اس کے حق میں نفع بخش ہوگا؟ اس کو اتنا بڑا خزانہ ملا اور سارا لوگوں کو کھلا دیا، کیا اسے کوئی فائدہ ہوگا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس لیے کہ اسے کوئی فائدہ اس کے ساری سخاوت کا، ساری فیاضی کا، لوگوں کو کھانا کھلانے کا، مسکینوں غریبوں میں کھانا بانٹنے کا اور سارا خزانہ لٹا دینے کا، اسے کوئی نفع نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اب یہ جملہ آپ یاد رکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے کہ اس نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے پروردگار قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف فرمانا۔ بڑیاں دیگاں پکائیاں اور دل میں جب بندہ مسلسل دیگے پکائے، کھلائے، لوگوں میں آج کے حساب سے پیسے بانٹے، کپڑے بانٹے، پیسہ بانٹے، لوگوں کی زندگی کو آسان کرے، اور جیسے جیسے وہ لوگوں میں سہولتیں اور آسانیاں بانٹتا چلا جائے، ویسے ویسے پیارے آقا یہ فرما رہے ہیں اس کے دل میں عاجزی آتی جائے۔ یعنی جتنی فیاضی دکھائے، جتنی سخاوت دکھائے، جتنا لوگوں میں رزق بانٹے، پیسے لوگوں میں دے، جتنا لوگوں کی زندگی کو آسان کرے، اس سے اس کے دل میں تکبر نہ آئے، میں لوگوں کو دیتا ہوں، لوگ میری وجہ سے آسانیوں میں ہیں، آسائش میں ہیں، سہولت میں ہیں، لوگوں کو کھلاتا ہوں۔ دل میں یہ نہ آئے، دل میں جب بھی لوگوں میں کچھ بانٹے تو دل یہ کہے یا رب العالمین میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اب اس کے دل میں زندگی میں یہ خیال نہیں آیا یا رب العالمین میرے گناہوں کو معاف فرما، اس لیے اس کی فیاضی، اس کی سخاوت نے اسے کوئی نفع۔ اب آپ یہ غور کریں کہ جب ہم سخاوت کرتے ہیں، جب ہم فیاضی کرتے ہیں، اس کے بعد ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ معاملات رسول کی پیروی میں جب بھی سخاوت کرے تو ہمارا دل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجز ہو جانا چاہیے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی عرض کریں، جتنا چاہے خرچ کریں، مگر لالچ یہ ہو یا رب العالمین اگر یہ میری حاضری قبول ہو جائے تو مالک اس کے بدلے میں میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اگر آپ امیر ہیں، اگر آپ پیسے والے ہیں تو آپ لوگوں میں رزق بانٹیں، لوگوں کی زندگی کو آسان کریں، لیکن دل میں یہ لالچ رکھیں یا رب العالمین دنیا سے کچھ نہیں چاہیے، بس اگر یہ میری فیاضی، سخاوت اگر یہ قبول ہو جائے تو اس کے بدلے اللہ میرے تو گناہوں کو معاف فرما۔ روایات میں آتا ہے معاملات رسول میں ایک یہ بات بھی ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ مومن ایک دفعہ دھوکہ ہو گیا، اب اسی بندے سے دوبارہ دھوکہ مومن نہیں کھاتا، مومن بیدار مغز ہوتا ہے۔ اب اس کا واقعہ آپ کو سناؤں۔ جنگ بدر کے قیدیوں میں ایک شاعر عمر بن عبداللہ قیدی بن کے آ گیا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں من ترلا، عاجزی، انکساری عرض کرنے لگ گیا کہ اللہ کے رسول میرے حالات آپ سے مخفی کوئی نہیں، شاعر ہوں، غریب آدمی ہوں، فیملی میری زیادہ ہے، کثیر العیال ہوں، اور میں نے تو یہ اس لیے ان کے ساتھ جنگ میں آ گیا تھا کہ چلے کچھ مال غنیمت مل جائے گا، مالی طور پہ حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے، آپ برائے مہربانی، آپ سخی ہیں، فیاض ہیں، مجھے معاف کر دیں۔ تو اس نے اتنی منتیں کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا، جنگ بدر کے قیدیوں میں آیا، چھوڑ دیا۔
لیکن آقا علیہ السلام نے اس سے وعدہ لیا کہ ٹھیک تو یہ چھوڑ دیتا ہوں، آئندہ تو نے کافروں کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف تلوار نہیں اٹھانی اور کافروں کا ساتھ دے کے کوئی دشمنی نہیں کرنی، کسی جنگ میں حصہ نہیں لینا، آئندہ ہمارے خلاف لڑنا نہیں، جاؤ چھوڑ دیا۔ اب وہ بندہ اپنے وعدے سے پھر گیا اور پھرا، اس نے جا کے دوبارہ اپنی شاعری کے ذریعے قریش مکہ کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ آقا علیہ السلام کو یہ اطلاع مل گئی۔ خیر جب جنگ احد ہوئی تو یہ دوبارہ قیدی بن کے آ گیا، دوبارہ پکڑا گیا۔ جب دوبارہ قیدی بن کے آیا تو اس نے دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کرنا شروع کر دیا کہ سرکار آپ کو تو پتہ ہے کہ غریب آدمی ہوں میں، تو یہ لڑائی میں اس لیے آ گیا تھا، مال غنیمت، وہی پرانی کہانی دوبارہ اس نے سنانی شروع کر دی۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ساری درخواستیں سن کے یہ جملہ ارشاد فرمایا، یہ ہے معاملات رسول کا عکس جس کی ہمیں پیروی کرنا ہے، یہ وہ سیرت طیبہ ہے جو ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے صدقے میں ملی، یہ وہ اسوہ ہے جس کی پیروی کر کے ہم نے جنت تک اپنے رستے کو آسان کرنا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا کہیں تم مکے جا کے دائیں بائیں ایسے بازو پھیلا کے فخر کے ساتھ لوگوں سے یہ کہتے پھرو کہ میں نے محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو 2 مرتبہ دھوکہ دیا۔ تم جا کے بازو پھیلا کے یہ کہو گے کہ میں 2 مرتبہ مصطفیٰ پاک کو دھوکہ دے چکا ہوں۔ فرمایا نہیں، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، اور حکم دیا اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ یعنی مومن وہ ہے، حضور پاک کا غلام وہ ہے جو اپنے معاملات حیات میں دانش مند ہو، جو دانش مند ہو اور ایک جگہ سے 2 مرتبہ دھوکہ نہ کھائے۔ ایک دفعہ چیٹنگ ہو گئی تو اس غلطی سے سدھر جائے، اس غلطی سے سیکھے اور اپنے معاملات کو خیر کی طرف متوجہ کرے اور اپنا رستہ بدلے اور دانش مندی کا مظاہرہ کرے۔ روایات میں آتا ہے کہ نعیم بن مسعود صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ مسیلمہ کذاب نے 2 قاصد حضور پاک کی خدمت میں بھیجے، 2 قاصد، اور وہ یہ پیغام لے کے آئے کہ میں بھی نبی ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا خط سن لیا، خط سن کے جو بندے 2 آئے تھے نا ان کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا، اچھا تم بتاؤ کہ تم مسیلمہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ جو 2 قاصد آئے تھے، تم کیا کہتے ہو، تم مسیلمہ کو کیا سمجھتے ہو؟ تو ان 2 نے کہا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ مسیلمہ نبی ہے۔ مسیلمہ کذاب اس کی طرف سے چونکہ آئے تھے، انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں کہ مسیلمہ نبی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم اگر یہ بات آڑے نہ آتی کہ قاصد کو قتل نہیں کیا جاتا، یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے کہ جو پیغام لے کے آئے اس کو مارا نہیں جاتا، اگر یہ اصول میرے پیش نظر نہ ہوتا کہ قاصد کو قتل نہیں کیا جاتا تو میں ضرور تم دونوں کی گردنیں اڑا دیتا، اب اٹھو اور میری بارگاہ سے نکل جاؤ۔ اور ان دونوں کو بھیج دیا۔ ہمیں کیا ملا؟ ہمیں یہ ملا کہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ آپ کے بعد کسی شخص کی نبوت کا قائل ہو، نبوی طریق میں سنت رسول کی پیروی میں، وہ واجب القتل ہے، وہ بندہ واجب اور گورنمنٹ پر لازم ہے کہ ایسے بندے کو پکڑے اور وہ مرتد ہو چکا ہے اور اس کا سر تن سے جدا کرے۔ ہاں ایک اور اصول یہ ملا کہ اگر وہ قاصد بن کے آئے تو پھر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور آخری بات آپ کو سناؤں، بہت ساری اگلے خطبہ جمعہ کو انشاءاللہ تعالی مزید بھی عرض کروں گا اور یہ باتیں آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ عرض کریں گے تاکہ ہم دیکھیں کہ ہمارے جو معاملات حیات ہیں کیا وہ اسوہ رسول کی پیروی میں ہیں یا نہیں۔ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فقط جشن ہی منایا ہے، فقط آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں ہی سنی ہیں، سرکار کے نام پہ فقط جھومے ہیں،
جھنڈیاں لگائی ہیں یا آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنی سیرت کی زینت بھی بنایا ہے؟ ہماری سیرت میں، ہمارے کردار میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات اور سیرت طیبہ کی کوئی جھلک نظر بھی آئی کہ نہیں آئی؟ ہم نے حضور کی سیرت سے کیا لیا؟ یہ ضروری ہے۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، یہ آتا ہے الشفاء کے اندر۔ حضرت انس راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، آپ کے جسد اطہر پر ایک گاڑے حاشیے والی ایک چادر تھی، سرکار کے جسم پر ایک چادر تھی۔ ایک بدو آیا اور اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک چادر کو پکڑا اور بڑی بدتمیزی کے ساتھ کھینچا، یہاں تک کہ آپ کے کندھوں پر اس چادر کے نشان پڑ گئے، جیسے کوئی بدتمیزی کر سکتا ہے۔ پھر نہایت بدتمیزی کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ مخاطب ہوا۔ اب وہ مسلمان ہی تھا، پینڈو تھا، دیہاتی تھا، بدو تھا، اس کا رویہ یہ تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ عرض کرتا ہے یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ان 2 اونٹوں پر اللہ کا دیا ہوا مال لدوا دو، اور اس کے علاوہ اور کوئی جملے اس نے بدتمیزی والے بولے جو میں عرض نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے، خاموش ہوئے، خاموش ہو کے تھوڑی دیر رک گئے۔ پھر آقا علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوئے، متوجہ ہو کے فرمایا سنو، مال تو میرا نہیں ہے۔ اس نے کہا مال آپ کا ہے، یا کچھ جملہ بولا۔ سرکار نے فرمایا کہ مال تو اللہ کا دیا ہوا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن تم نے جو بدتمیزی کی ہے اس کا بدلہ تو لیا جا سکتا ہے نا۔ سرکار جو بدتمیزی تو نے کی ہے، مال تو اللہ کا ہے، اللہ کا مال ہے، میں اللہ کے بندوں کو دے دوں گا، لیکن مال اللہ کا میں تمہیں دے دوں گا، جو بدتمیزی تو نے میرے ساتھ کی اس کا بدلہ تو میں لے سکتا ہوں۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ میں جانتا ہوں آپ ایسا نہیں کریں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ میں ایسا کیوں نہیں کروں گا؟ اب یہ جملہ ہے جو آپ کو میں دینا چاہتا ہوں، یہ حدیث پاک ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے یقین ہے آپ ایسا نہیں کریں گے، آپ بدلہ نہیں لیں گے مجھ سے۔ سرکار نے فرمایا کیوں بدلہ نہیں لوں گا؟ کہتا اس لیے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، آپ اللہ کے نبی ہیں، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم اس کا جواب سن کے مسکرا دیے، مسکرائے۔ یہ بات جان گئے کہ اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیا جائے، برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیا جائے، یہ پیارے آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ سرکار مسکرائے اور صحابہ کو حکم دیا کہ اس کا جو اونٹ لے کے آئے ہیں، 2 اونٹ وہ لے کے آیا، کہا اس کے اونٹ لے لو اور ایک اونٹ پہ جو لاد دو اور دوسرے پہ کھجوریں لاد دو، جتنی میکسیمم مال ہے اس کو لاد کے اس کے اونٹ پر لاد کے اس کو دے دو۔ اور آقا علیہ السلام نے اس بات کو پسند فرمایا کہ اس میرے غلام کو اتنا یاد ہے، اللہ کے نبی سنت یہ ہے کہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں، بھائی اگر غلامی رسول میں موت قبول ہے تو یہ قبول کر، یہ موت سے آسان ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے۔ تیرے ساتھ کوئی برا سلوک کرے اس کے بدلے اچھا سلوک کر، یہ مصطفیٰ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ اور ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں بہترین نمونہ ہے۔ اگر بندہ نجات چاہے تو ایک ہی رستہ ہے، وہ رستہ جس رستے سے میرے مصطفیٰ گزر گئے۔ اگر تو اسی رستے پہ چلتا ہے تو یہ رستہ تمہیں جنت تک لے کے جائے گا، یہ تمہیں مقام قرب الہی تک لے کے جائے گا، یہ تمہیں مولا تک لے کے جائے گا، اور اس رستے کے علاوہ کوئی رستہ اللہ تک نہیں جاتا۔ لہذا ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنا ہے۔ جیسی زندگی حضور گزار گئے، ہماری سیرت میں مصطفیٰ پاک کی سیرت کا کوئی عکس، کوئی جھلک، سرکار کی سیرت طیبہ کی تھوڑی خوشبو آئے، لیکن ہمارے کردار سے پیارے آقا کے کردار کی خوشبو آئے تو پھر ہم کہیں گے کہ ہاں ہم بھی حضور کے غلام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا کی
سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔